معزز سامعین محترم، گزشتہ رات کی جو تراویح جہاں جہاں سوا سپارہ پڑھا جا رہا ہے، رات کی تراویح میں 3 صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ ایک سورۃ الرعد ہے، ایک سورہ ابراہیم ہے اور ایک سورۃ الحجر ہے۔ رات کی تراویح میں یہ 3 صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورہ رعد جو ہے یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اللہ کی توحید کا، دوسرا اللہ رب العالمین جل وعلا نے توحید کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر کیا، اور تیسرا آخرت کا۔ یہ بنیادی مضامین ہیں۔ مکی سورتیں جتنی بھی ہیں، تمام صورتوں میں جو بنیادی مضمون ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو اللہ نے فرمایا کہ انسان یہ جانتا ہے کہ ہم نے جو اپنے نبی پر قرآن اتارا ہے، اور جو اس قرآن کو حق نہیں سمجھتا اور قرآن کو رب کی طرف سے نہیں سمجھتا اور ہدایت نہیں مانتا، کمن ہوا اعمی، اللہ نے فرمایا اس کی مثال اندھے کی طرح ہے۔ فرمایا جو قرآن نہیں سمجھتا نا، اس کی مثال اندھے کی طرح ہے۔ دنیا کی انسان بڑی بڑی ڈگریاں لے لے اور دنیا کی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اندھا ہی کہلائے گا جب تک وہ قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرے گا۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ نے فرمایا قرآن تو صرف ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو عقل رکھتے ہیں، بے وقوفوں کے لیے قرآن نہیں ہے، قرآن عقل مندوں کے لیے۔ اور قرآن نے عقل مند کس کو کہا؟ جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معرفت حاصل کی ہے، سرکار دو عالم الاسلام کی ذات کو پہچان لی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اللہ نے فرمایا عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو توڑا نہیں، قائم رکھا ہے۔ اللہ سے کون سا وعدہ ہم نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو عالم ارواح میں ہم نے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بولا قالوا بلا، یا اللہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح میں کیا گیا وعدہ بندہ جو دنیا میں یاد رکھتا ہے، وہ ایسا بندہ ہے جس کو رب نے عقل مند کہا ہے۔ یعنی اللہ سے کیا گیا وعدہ جو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ تو سورۃ الرعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہ جو کہ جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو، یعنی اللہ کے احکامات پر قائم رکھتے ہیں، اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، قیامت والے دن برے حساب سے بچتے ہیں کہ کہیں ہمارا حساب نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا، سمجھو وہ پکڑا گیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کثرت سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ قیامت والے دن ہمارا جو معاملہ ہے نا وہ آسان رکھنا۔ تو قیامت والے دن رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں قیامت والے دن کی نرمی اور کامیابی کی دعا خود رسول اللہ علیہ السلام نے کی ہے، اور جب حضور کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو اللہ فرمائے مومنین کی عقل مند لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ قیامت کے بھی حساب سے بچتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دنیا کا تمنا نہیں چاہتے کہ کوئی میری تعریف کر دے، کوئی مجھے دنیا کی جزا دے دے، نہیں۔ مومن عقل مند وہ ہے کہ جس کو اللہ کی رضا چاہیے، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا میدان محشر میں ہر بندہ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر بندہ پریشانی میں ہوگا، اور سورج کی دھوپ اس کے سر پر ہوگی، لیکن جس بندے نے اس طرح نیکی کی، ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ ان 8 لوگوں میں سے وہ بندہ بھی شامل ہے۔ تو عقل مند لوگوں کے لیے پھر اللہ نے پھر جنت کے انعامات کا ذکر کیا۔ یہ سارا سورۃ الرعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اگلے رکوع میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دنیا کے پیسے کما کر، شہرت حاصل کر کے، دنیا کے کاروبار کر کے تم سمجھتے ہو ہم دلی سکون بنا لیں گے، سمجھتے ہو کہ شاید ڈی ایچ اے میں گھر بنا رہی ہے تو دلی سکون مل جائے گا، نہ، قلبی سکون دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہاں دنیا میں ایک چیز میں قلبی سکون اللہ نے رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ تطمئن القلوب بذکر اللہ، اللہ کی یاد میں اللہ نے اپنے دل کا سکون رکھا ہوا ہے۔
جو رب کے ساتھ ذکر کرے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی روح چین پاتی، سکون پاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے۔ جسم کی غذا کھانا پینا ہے، لیکن روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اور بلکہ یہاں تک سنیے، حضور نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی، دجال آئے گا، تو ایک حدیث میں آیا کہ زمین کھیتی دینا چھوڑ دے گی، 3 سال تک بارشیں نہیں ہوں گی، کھیتی نہیں ہوگی۔ جب کھیتی نہیں ہوگی تو پوچھا یا رسول اللہ لوگ بھوکے نہیں مریں گے؟ فرمایا ہاں بھوک تو لگے گی لوگوں کو، لیکن ان لوگوں کو نہیں لگے گی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا یہ ذکر ان کے لیے غذا کا کام دے گا۔ اس وقت جب دجال آئے گا نا، اس وقت یہ ذکر لوگوں، کیونکہ کھیتی تو ہوگی نہیں، کھانا پینا تو ہوگا نہیں، موجود ہی نہیں ہوگا دنیا میں، اور اسی کو ملے گا جو دجال کو مانے گا۔ اسی کی کھیتی سرسبز ہو جائے گی، اسی کی کھیتی میں جو ہے سبزہ لگے گا، اسی کی کھیتی آباد ہوگی، اسی کا جانور دودھ دے گا کہ جو دجال کو مانے گا۔ یعنی دجالی قوت کو جو تسلیم کر لے گا، اسی کو جناب دنیا کی عیش و عشرت ملے گی۔ لیکن اس زمانے میں جو مومنین ہیں، حضور نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر کریں گے، ذکر کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی روح کو وہ قوت و طاقت بخش دے گا جیسے خوراک سے بخشتا ہے۔ تو ایسے نہیں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین۔ وہ شیخ شبلی سے نا کسی نے پوچھا تھا، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ابو علی سینا، ایک ہی زمانہ دونوں کا۔ ابو علی سینا ذرا دنیاوی علم میں، فلسفے میں بڑا ماہر تھا۔ وہ آگے آ کہنے لگا صوفی صاحب آپ کہتے ہو اللہ کا ذکر کرو اس سے سکون ملتا ہے، تو فلسفے والے نا ہر چیز کی 4 شکلیں بناتے ہیں، ہر چیز کی 4 شکلیں۔ ایک تو کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی ذات تو سکون دیتی ہے، یہ تو سمجھ آیا، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کا نام ہے، اور ایک اللہ کا تصور ہے، اور ایک اللہ لکھ دو۔ 4 چیزیں بن گئی نا، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے، اللہ کا تصور اور خود اللہ کی ذات۔ اس نے کہا یہ 4 چیزیں، اللہ کی ذات تو پہنچا دی، نہ اللہ کا ذکر کچھ دے سکتا ہے، نہ اللہ کا نام لکھنے سے کچھ ہو سکتا ہے، یعنی تعویذ وغیرہ، اور نہ ہی اللہ کا تصور رکھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا اللہ کے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کہا نہیں، اللہ کر سکتا ہے خود، لیکن اللہ کے نام، اللہ کا تصور یا اللہ کسی چیز پر لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ایک ایسے ہی ہے جیسے آگ کا کام ہے جلانا، آگ خود تو جلاتی ہے، آگ لفظ لکھنے سے آگ کی تپش حاصل نہیں ہوتی، آگ کی شکل بنانے سے آگ کی تپش حاصل، آگ کے بارے میں سوچنے سے گرمائش نہیں آتی جب تک آگ میں خود فزیکلی آپ نہیں جائیں گے۔ تو ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ، ابو علی سینا کو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی لوجیکلی جواب دیا، وہیں پہ اس کا منہ بند ہو گیا، کیونکہ ابو علی سینا فلسفے کا ماہر تھا، اس نے فلسفے والا منطقی سوال پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا ابو علی سینا تو ہے ہی گدھا، اتنا بڑا عالم دین مولوی ہو اور منطق کا ماہر ہو، اور لوگ جس کو جانتے ہوں، جس کی کتابیں ہوں، تو اس کو کوئی کہہ دے گدھا تو اس کو کتنا غصہ چڑھے گا، جس کو ہزاروں دنیا جانتی تھی اس وقت۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ ابو علی سینا کے چہرہ جو ہے نا لال ہو گیا غصے سے۔ آپ نے فرمایا یار وہ میں نے تو صرف گدھے کا نام لیا، تیرا رنگ بدل گیا ہے، تو جب رب کا نام آ جائے تو رب کیا دلوں کے رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو کہتا ہے اللہ کا ذکر کچھ نہیں دیتا، میں نے صرف گدھے کا نام لیا ہے، میں نے گدھے کا ذکر کیا، تیرے رنگ بدل گیا ہے، تو اللہ کا نام کیا رنگ نہیں بدل سکتا؟ کہا جس طرح گدھے کا نام تو تیری تاثیر چہرے کی بدل دی ہے، اس طرح رب کا ذکر بھی دلوں کو چین دے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر، اور اس کے علاوہ سورہ ہجر اور ابراہیم ہے، دونوں میں سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کے کچھ چند معجزات کا ذکر ہے، اور سورہ ہجر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب الحجر جو ایک قوم تھی جن پر عذاب آیا تھا ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مختصر یہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے عذابات کا، پہلے انبیاء کرام کی جو امتیں ہیں ان کا ذکر اور قیامت کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ جنازے کے لیے جانا ہے اس لیے ہم وقت مختصر ہے، انشاءاللہ کل سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا